السلام علیکم ویورز، تو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اس عظیم لیڈر بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں، جو کہ پاکستان کے بانی رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 42 سال اس لیے جدوجہد کی کہ ایک اہم شخصیت تھے جو زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہوئے۔ دراصل انہوں نے وہ کر دکھایا جو کہ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسے لوگ اپنے کردار کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی قوم کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے آخری 60 دن بانی پاکستان کو زیارت منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا؟ تو ویورز، یہ سب جانیں گے ہماری آج کی ویڈیو میں۔ ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیں۔ جو ہمارے چینل پر ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ پراسرار گھٹن آج تک حل نہیں ہو سکی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو شدید بیماری کے عالم میں کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ ان کی بہن فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی برادر میں تحریر کیا ہے کہ کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا فیصلہ جناح کا ذاتی فیصلہ تھا، کیونکہ ان کی سرکاری اور غیر سرکاری مصروفیت کے باعث کوئٹہ میں بھی انہیں آرام کا موقع بالکل نہیں مل رہا تھا، اور مختلف ادارے اور مختلف رہنماؤں کی جانب سے انہیں مسلسل دعوت موصول ہو رہی تھی کہ وہ ان کے اجتماع میں شرکت کریں اور ان سے خطاب کریں۔ تاہم یہ بات پھر بھی محل نظر ہے کہ جناح کو زیارت کے بارے میں کس نے بتایا تھا اور وہاں منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا تھا۔ زیارت پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے کسی بھی معالج سے علاج کروانے پر توجہ نہ دی، لیکن انہیں دنوں اطلاع ملی کہ مشہور ڈاکٹر ریاض علی شاہ اپنے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے زیارت آئے ہوئے ہیں۔ تو فاطمہ جناح نے اپنے بھائی سے کہا کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی زیارت موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے تجویز سختی سے مسترد کر دی کہ انہیں کوئی زیادہ سنگین مرض لاحق نہیں ہے، اور اگر صرف ان کا معدہ خوراک کو ذرا بہتر طور پر ہضم کرنے لگے تو وہ جلد ہی دوبارہ صحت مند ہو جائیں گے۔ بقول فاطمہ جناح، وہ ڈاکٹروں کے ایسے مشورے سے ہمیشہ گریز کرتے تھے کہ کیا کریں، کیا کھائیں، کتنا کھائیں، کب سوئیں، کتنی دیر آرام کریں۔ علاج سے گریز، ان کی یہی پرانی عادت ایک مرتبہ پھر مدعو کر آئی تھی، مگر جلد ہی وہ اپنے اس عادت کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ زیارت پہنچنے کے ایک ہفتے کے اندر ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ ان کی صحت خود ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ اب تک ان کا خیال تھا کہ وہ صحت کو اپنی مرضی کے تابع رکھ سکتے ہیں، مگر 21 جولائی 1948 کو جب انہیں زیارت پہنچے ہوئے فقط ایک ہفتہ گزرا تھا تو انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب انہیں صحت کے سلسلے میں زیادہ خطرات مول نہیں لینے چاہیے، اور یہ کہ اب انہیں واقعی اچھے طبی مشورے اور توجہ کی ضرورت ہے۔ فاطمہ جناح کا کہنا ہے کہ جو ہی انہیں اپنے بھائی کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے ان کے پرائیویٹ سیکرٹری فرق امین کے ذریعے کابینہ کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی کو پیغام بھجوایا کہ وہ لاہور کے ڈاکٹر کرنل لائی بخش کو بذریعہ ہوائی جہاز زیارت بھجوانے کا انتظام کرے۔ ڈاکٹر لائی بخش 23 جولائی 1948 کو کوئٹہ اور پھر وہاں سے بذریعہ کار زیارت پہنچے، اور پھر جب قائد سے ان کی بیماری کے متعلق پوچھا گیا تو قائد کا تمام زور اسی بات پر تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ان کا بس معدہ ٹھیک ہو جائے تو وہ بالکل جلد ہی معمول کے مطابق کام کرنے لگ جائیں گے۔ مگر جب ڈاکٹر لائی بخش نے جناح کا سرسری معائنہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا معدہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کے سینے اور پھیپھڑوں کے بارے میں صورتحال اطمینان بخش نہیں ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح تھپ دق کے مرض میں مبتلا ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح 11 ستمبر 1948 کو بیماری کی وجہ سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جنازے میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، اور ان کی وفات پر 40 دن سوگ کا اعلان کیا گیا۔ آپ کو کراچی میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں آپ کا مدفن مزار قائد کے نام سے معروف ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔